علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نوجوان مبلغین نے عوام الناس سے رب چھین لیا ہے. کیا چھین لیا؟ رب چھین لیا. رب چھین لیا. اور ان کو اور اللہ تعالیٰ کو تھانے دار کی طرح پیش کرتے ہیں. کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ یہ نوجوان مبلغین کون ہیں؟ مبلغین کیا؟ انہوں نے مبلغ تو نہیں کہا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے شامل نہیں اس میں کیا ہوگا. نوجوان مبلغین تو زیادہ تر تبلیغی جماعت میں ہیں، دعوت اسلامی کے اندر ہیں، تو میرا خیال ہے انہوں نے بھی کوئی رب نہیں چھینا. اب یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کہنے کا مطلب کیا ہے. باقی مجھے جو آپ کے سوال سے سمیل ہوا ہے نا، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، جو مرضی کر دے رہو بخشش ہو ہی جانی ہے. تو سر اگر یہ کسی کا کانسیپٹ ہے نا تو اس کو قرآن کی الف بے نہیں پتا. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے. یعنی وہ بیان القرآن آپ سنیں نا تو لگتا ہے کہ یار قرآن جس طرح نازل ہوا ہے وہ اس طرح پریزنٹ ہو رہا ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ لوگ پیدا کیے ہیں اور ایک شغل ملا گیم ہے، اینڈ پہ ساروں کو ہی چھوڑ دے گا. جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی. امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ سب کو بخش دے گا چاہے جس طرح کی مرضی زندگی گزارو، وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے نعوذ باللہ، ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ اس میں جو وعیدیں آئی ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر امام غزالی کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہیں. میں آج کے کسی میٹھے میٹھے مبلغ کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں لگا رہا. امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں. یہ تو یہودیوں کا یہی تو عقیدہ تھا. سورۃ البقرہ میں آتا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزخ میں پھر نکال لے گا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ سے؟ سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لاڈلی امت تھی، اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر آئے، 3 کتابیں نازل ہوئیں، تورات زبور انجیل. لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی تو ہم نے دیکھو اسے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پہ ایسی ذلت اور مسکنت آج تک طاری ہے. تو سر یہ باتیں کرنا تھانے دار والا معاملہ نہیں. قرآن کا اسلوب ہی بڑا سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں اکثر بتاتا ہوں 2011 کی بات ہے، ہمارے محلے میں ہی ایک مسجد، یعنی لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہے اہل حدیث کا. تو وہاں پہ ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں کلاس فیلو ہیں. تو رمضان میں دورہ قرآن کرواتی تھی. تو میں نے اپنی وائف کو کہا، اس وقت 3 بچے تھے، ماشاء اللہ 4 ہیں، میں نے کہا میں بچے سنبھالتا ہوں، تم نہ رمضان میں پورا قرآن گو تھرو کرو. وہ صبح 9 سے لے کے 12 بجے تک ایک پارہ کور کرواتی تھی، پورے رمضان میں قرآن ختم. میں کہا تیری جدی پشتی کسی نے پورا قرآن نہیں ترجمے نال پڑھا ہونا اس طریقے نال، تو تے اللہ دی بندی پڑھ لے. اچھا جب وہ قرآن پڑھ کے مکمل ہو گیا کورس، میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا سیکھا؟ تو اس نے ایک جملے میں کنکلوڈ کیا. اس نے کہا جی مجھے جس خدا کا تعارف کروایا گیا تھا نا اس معاشرے کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی طرف سے، وہ خدا کوئی اور ہے، اور جو خدا قرآن میں ہے نا وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے. یہ تھانے دار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ریوائز کر رہے ہیں. آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں. قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ للہ الواحد القہار. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. سورۃ المومن میں آتی ہے آیت، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے، آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے. تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے، اپنی مرضی کی زندگی، نہ، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر وہ اس کی مرضی کی ہوگی. لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، یعنی دوزخ میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ए नबी अलैहिस्सलाम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला मेहरबान हूँ, लेकिन फिर साथ ही फरमाया कि उनको ये भी बता दो कि मेरा अजाब वो भी बहुत सख्त है। बैलेंस करो। बाकी ये ठीक है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूक़ात की पैदाइश से पहले अपने पास अर्श पे ये इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबकत ले जाने वाली है। लेकिन किस मामले में? बागियों के लिए ना, उन लोगों के लिए जो पूरी एफर्ट पुट करे फिर भी उनसे मामला सीधे ना हो, अल्लाह की तरफ रुजू लाए। कुरान में कहीं ये नहीं है कि डट के गुनाह करो, बागी बने रहो, मैं तौबा कबूल करूंगा। कुरान में हमेशा आया है कि आप गलती कर बैठो, अल्लाह की तरफ रुजू लाओ, उसके बाद अपनी इस्लाह करो, अल्लाह ताला को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। इसी पे मेरा मसला नंबर 18 है, गुनाह कबीरा और तौबा का बयान, और वो आयत नंबर भी 17 और 18 ही है सूरतुन निसा की। मैं वो पढ़ भी देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि, अल्लाह के जिम्मे है उन लोगों की तौबा कबूल करना। किन लोगों की तौबा? लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन, जो गुनाह कर बैठे जहालत में, अनजाने में उनसे गलती हो जाए, गुनाह हो जाए। सुम्मा यतूबून मिन करीब, उसके बाद फौरन तौबा कर ले कि अल्लाह गलती हो गई। को फजर के बाद लेट उठा कि अल्लाह माफ कर दे, कोशिश थी, अलार्म नहीं सुन सका, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, इस तरह का। तो जो पढ़े ही ना, ओके जी, अल्लाह ताला ने कहा मैं बड़ा गफूर रहीम। पूरे कुरान में मेरा चैलेंज है तारिक जमील साहब को भी, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बल्कि सबसे ज़्यादा मैं ही ने उनका दिफा किया है जब उनके खिलाफ नासबियों ने भौंकना शुरू किया। मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं एसेट समझता हूँ उम्मत के लिए उनको। लेकिन मैं तारिक जमील साहब से पूछता हूँ, पूरे कुरान में कहाँ लिखा है कि बागी रहो तो मैं माफ़ करूँगा? कुरान तो कह रहा है अल्लाह के ज़िम्मे उन लोगों की तौबा का कबूल करना है जो जहालत में गुनाह कर बैठे, सुम्मा यतूबून मिन करीब, उसके बाद फ़ौरन तौबा कर ले, फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, बस ऐसों की तौबा है, अल्लाह फरमाता है मेरे ज़िम्मे। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। इल्म है उसके पास, लेकिन उसकी हिकमत है, डील देता है कि चलो तौबा कर लेंगे। और अगली आयत, वलैसतित तौबतु, और उसकी तो कोई तौबा कबूल नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ तारिक जमील साहब, ये अल्लाह कह रहा है। लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात, जो के गुनाह करता है, हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उसकी मौत का वक्त आ जाता है, क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, वो कहता है या अल्लाह मैं अब तौबा करता हूँ। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और ना ही उनकी तौबा कबूल होगी जो कुफर की हालत में मरे। यानी वो पहले मुसलमानों का जिक्र हो रहा है, काफिरों को अल्लाह ने अलग कर दिया है। यानी ऐसे मुसलमान जो मौत के वक्त तौबा करें, उनकी भी तौबा कबूल नहीं और काफिरों की भी नहीं। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो ये तो देख लें, ये तो कुरान की डॉक्ट्राइन है। आप इसको थानेदारी वाली मामला कह रहे हैं और ये कर रहे हैं। बाकी ठीक है कि अगर एक बंदा गुनहगार है, आप उसको ये कहें कि तौबा करके अल्लाह की तरफ आओ। वो 99 कत्ल वाला वाक़या भी है ना बुखारी मुस्लिम में। हम नहीं कह रहे मायूसी पैदा करें, लेकिन हम कह रहे हैं खाम खा लोगों को उम्मीदें भी ना दिलाएं। और जो सैयदना अली का कौल है कि इंसान सोया हुआ है, जैसे ही मरेगा जाग उठेगा, ओह ये क्या हो गया, ए ना हो जाए, काम ना पैर पा दो। डराने में ही आफियत है ना। और आपका डर का गलबा ही होगा तो तब आप गुनाहों से बचेंगे, सिर्फ खुशखबरियों से नहीं बचेंगे। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं, अगर दुनिया में ये ऑफर की जाए अल्लाह की तरफ से कि जो मर्जी याशी करो, अजाब कोई नहीं होगा, लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। सारे कहने जन्नत ही कई लोड़ आती है, जन्नत बना लेना। प्रैक्टिकल चेक कर लें। और इसके बदले में अगर ये बात की जाए कि जी आप दुनिया में अल्लाह के ताबे फरमान बन के रहो, अदरवाइज आपको दोज़ख में झोंक दिया जाएगा, कोई बचत नहीं होगी, तभी लोग अल्लाह की तरफ आएंगे। आप अगर ये भी लालच लोगों को दें
کہ نیک عمال کرو گے تو جنت ملے گی، برے عمال کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کرے گا جب تک آپ ڈر نہیں. اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. سورۃ الفرقان میں جو مسئلہ 120 ہے، اہل ایمان کی 12 خصوصیات، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا. ایک خصوصیت یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے، وہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، لٹکتی تلوار ہے. اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. اللہم اجرنی من النار کیوں وظیفہ تعلیم کیا گیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے، جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے تھے یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی چلی جائے گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل ہوگی. تو حضرت عثمان کو سمجھ آ گئی تھی یہ تھانے داری والا کنسیپٹ جو آپ نے اس کو نام دیا. ہم تو تھانے داری نہیں کہتے، ظاہر ہے خدا نے دنیا بنائی ہے اور وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے تابع فرمان ہو. گنڈا گردی کرنے کے لیے تو اس نے دنیا نہیں بنائی ہے. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اور اس معاملے میں نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس قسم کے وائزین سے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آڑ میں لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں کہ وہ الٹا جنہوں کہتے ہیں نا کہ وہ گاٹے فٹ ہونے والی تعلیمات ہو جاتی ہیں، اس سے لوگ پھر نیگیٹو رزلٹ نکالتے ہیں. آپ بیلنس بیان کریں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں بیان کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہوں. آپ دونوں طرف کے مسائل کو بیان کریں. اسی قسم کی آیات جو ہے نا جی وہ یہ آگے سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے، جو لوگ ثم تابوا اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، من بعد ذالک گناہ کرنے کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور غفور رحیم ہے. کس کے بعد؟ جو اللہ کی شرطیں پوری کرے گا. کیا شرط ہے؟ جہالت میں گناہ ہوا، پھر اس کے فوراً بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لی. خالی چھڑی توبہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. اب یہ ڈاکٹرائن کلیئر ہوگی. جو توبہ کرے وہ اصلاح کرے، ان ربک بے شک تیرا رب من بعدها اس کے بعد لغفور رحیم ضرور بخشنے والا مہربان ہے. میرا چیلنج ہے، قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اسی طرح زندگی گزاریں. ترمذی میں روایت ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے، لیکن کس کو پتہ ہے کہ کس وقت موت کا غرغرہ آ جائے گا. تو اس قسم کی باتوں سے ڈیسیو نہیں ہونا چاہیے. ایسے وائزین کی ان کو بھی سمجھانا چاہیے، اور میں ان سے یہ کہوں گا قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی یہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے.